إياك نعبد وإياك نستعين۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ فطرت کی بات بھی یہی ہے کہ آدمی مصیبت میں اپنوں کو پکارتا ہے، دوسروں کو نہیں پکارتا۔ اور اللہ رب العزت بندوں کے اعتبار سے بندوں کا مربی ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو روزی دینے والا ہے، اس کے بگڑے کام بنانے والا ہے، ہر حال میں اس پہ مہربانیاں کرنے والا ہے۔ تو جان کے اوپر جتنا حق اللہ کا ہے کسی کا نہیں ہے۔ اور اسی لحاظ سے بندوں کو سوچنا چاہیے کہ جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ رشتے بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ محبت بھی ان رشتہ داروں کے دلوں میں اللہ ہی کی ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ نے محبت نہ ڈالی ہوتی تو کوئی ماں اپنے بچے کے لیے تکلیف نہیں اٹھاتی، اللہ تعالیٰ نے اگر محبت نہ ڈالی ہوتی تو کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے مشقت برداشت نہیں کرتا، سب اپنی اپنی دیکھتا۔ تو سب سے زیادہ قریبی اور سب سے زیادہ اپنا بندوں کا وہ اس کا رب ہی ہے۔ تو اب جب پکارنے کی بات آئے تو اپنے رب کو ہی پکارنا چاہیے، رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، رب کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک بات یہاں پر اور عرض کر دوں، بتا دوں کہ بندوں میں اور رب کریم میں بڑا فرق ہے۔ بندے بار بار مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ مانگو دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگو دے دے گا، تیسری مرتبہ مانگو منہ بنا کے دے گا، چوتھی مرتبہ مانگو تو آنکھ لال کر کے دے گا، پانچویں مرتبہ مانگو تو کہے گا میرا ہی دروازہ نظر آتا ہے تم کو۔ اور رب کا حال یہ ہے کہ اس سے جتنا مانگو اتنا ہی خوش ہوگا۔ بندے کا حال یہ ہے کہ اس سے اگر نہ مانگو تو کہے گا جان چھوٹی۔ اور رب کا حال یہ ہے کہ اس سے اگر نہ مانگو تو ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا سورہ فاتحہ میں کہ جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو۔ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ ایک دیہاتی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب
جو اللہ ہے وہ ہمارے نزدیک ہے یا دور ہے؟ اگر نزدیک ہے تو ہم اس سے سرگوشی کریں، اور اگر دور ہے تو ہم اس کو آواز دے کے پکاریں اور بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں وہیں قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور پکارنے والے جب مجھ کو پکارتے ہیں تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ وہ میری بات قبول کریں، میری بات مانیں، مجھی کو پکاریں، اپنی تکلیفوں میں مصیبتوں میں مجھی کو یاد کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو سیدھا راستہ مل سکے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھ کو پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کروں گا، سنوں گا۔ قرآن کریم میں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے پروردگار مجھے کو اکیلا مت چھوڑ، اور آپ تو بہتر اولاد عطا کرنے والے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، تو ہم نے قبول کر لیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے یحییٰ بیٹے کی شکل میں اس کو عطا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا گیا، مچھلی نے نگل لیا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیرے جمع ہو گئے۔ اب قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، بھاگ کر کے چلے اور سمجھے کہ بھاگ جائیں گے، اٹھا کے دریا میں ڈال دیا گیا، مچھلی نے نگل لیا۔ اب جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے وہیں سے اپنے رب کو پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے قصور ہو گیا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار سن لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک شیطانی امتحان میں بیماریوں میں گرفتار ہو گئے۔ اب قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو پریشانی نے پکڑ لیا ہے اور آپ تو بہت بڑے مہربان ہیں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار سن لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر،
جو پریشانی تھی اس پریشانی سے ہم نے اس کو نجات عطا فرما دی۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ بندے کی دعا کب قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک جلدی نہ کرے۔ جلدی کرنے کا مطلب 1 دن مانگی، 2 دن مانگی، 3 دن مانگی، 4 دن مانگی، 5 دن مانگی، کہا دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، کیا کریں گے مانگ کے۔ تو چھوڑ دیا تو اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے کی گئی ہو۔ زبان سے کچھ اور نکل رہا ہو، دل کہیں اور مشغول ہو، اس دعا کی طرف اللہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ پاک اس دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے جو دل سے مانگی جاتی ہے، دل سے پکاری جاتی ہے۔ اب ایک بات اور، کسی دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہو دعا قبول ہو گئی تو جو مانگ رہا ہو وہ پوری کر دی جائے، جو مانگ رہا ہو وہ دے دی جائے، جس مصیبت سے نجات مانگ رہا ہو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ ایک شکل یہ۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ چیز نہ دی جائے لیکن اس کی قسمت میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو، اسی دعا کے صدقے میں وہ مصیبت ٹال دی جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دعا اگر قبول نہ ہوتی تو وہ مصیبت بھی نہیں ٹلتی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ دعا قبول کی جائے اور اس کے بدلے میں نہ کچھ دیا جائے، نہ کوئی مصیبت ٹالی جائے، بلکہ اس دعا کو اٹھا کے آخرت کے لیے رکھ دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اپنا عمل جو کچھ کر رہا ہے وہ سب دیکھے گا، نیکی برائی دونوں تولی جائے گی، اور اس کے بعد پھر بندہ سمجھ لے گا کہ بس اب تو یہی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے۔ کھاتے میں نام عمل میں وہ سارا سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ، اب اور نیکیاں الگ سے آئیں گی۔ تب بندہ حیرت و تعجب سے کہے گا کہ یہ کہاں سے، یہ تو میں نے کیا نہیں، تو پھر یہ نیکی جب میں نے کی نہیں تو یہ آئی کہاں سے؟ اب جواب دیا جائے گا کہ بندے تو نے فلاں وقت مجھ کو پکارا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے اس کو اٹھا کے رکھ دیا تھا، تو نے فلاں وقت مجھے پکارا تھا، میں نے اس کو بھی آج ہی کے لیے ذخیرہ کر دیا تھا، تو نے فلاں وقت مجھے پکارا تھا۔ اب جب اس کو دیکھے گا تو بندہ حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا اور کہے کاش میری تمام دعائیں اٹھا کر آخرت کے لیے ہی رکھ دی جاتی، دنیا میں میری کسی دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو آج سب کی سب میرے کام آتی۔ اس لیے اگر دعا کے مانگنے میں دیر ہو رہی ہے، دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو بندے کو اکتانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مانگنے میں لگے رہنا چاہیے۔ اور دعا کے آداب میں 2 چیز ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کے مانگو
اور چپ کے مانگو۔ وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو اور چپ کے مانگو، اللہ پاک عطا فرمائے گا، دے گا، نوازے گا۔ بات تو علمی ہے، بہت لمبی، اس سے بحث نہیں ہے، جتنی بات تھی ہو گئی، لیکن ایک بات رہ گئی اسی سے ملتی جلتی۔ کل ایک سوال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ وسیلہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور اس لفظ کا سہارا لے کر بڑی گمراہی پھیلائی گئی ہے۔ جتنے لوگوں نے پچھلے زمانے میں بتوں کو پوجا تھا، ان سے اپنی منتیں یا مرادیں مانگتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے۔ اور آج کے دور کے جو حضرات ہیں، چاہے عالم ہوں چاہے غیر عالم ہوں، وہ بھی وسیلے کا نام لے کر اور اس کا سہارا لے کر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بغیر وسیلے کے آپ کو پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت آپ کے کام بناتا ہے، دکھ درد میں آپ کی باتیں سنتا ہے، تو اب بیچ میں کسی کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ اب ایسے حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے، یا اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی بات پہنچانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ بالکل صحیح، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آج تو کوئی نہیں بتائے گا، بلکہ جب قرآن کریم نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کریم کا مطلب بتایا، ابھی صحابہ کرام نے بعد والوں کو بتایا، اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑے مفسر ہے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچیرے بھائی تھے اور علم کا سمندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیلے کی کیا تفسیر بیان کی ہے، وسیلے کا کیا مطلب بیان کیا ہے، یہ ہمیں تفسیر کی کتابوں میں دیکھنا چاہیے۔ تو جب میں اس کو تلاش کرتا ہوں تو وسیلے کا دو مطلب ہے، ایک مطلب وسیلے کا وہ مقام ہے
جو عرش کے نیچے ہے، اور وہ مقام اللہ کے نبی حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں تاکید فرمائی، صلی اللہ لی الوسیلہ، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو وہ جگہ عطا فرما دے جس جگہ کا نام وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان کے بعد ہم دعا کیا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دیجیے۔ اس وسیلہ کا مطلب وہی جگہ ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ ایک مطلب تو وسیلے کا یہ ہے۔ اب یہاں پر آیت میں جو اللہ نے کہا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو، تو وہ مکان تو یہاں مراد ہو نہیں سکتا، وہ مکان تو حضور کو ملے گا۔ پھر امت کے لیے وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ اب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عبادت، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو اب قرآن کریم کی ان تمام تفسیروں میں وسیلہ سے مراد کوئی درگاہ تو ہے نہیں کہ وہاں جا کے ان کا واسطہ دو تو اللہ میاں سنے گا، کسی بزرگ کو بیچ میں لاؤ تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ یہ بناوٹی چیزیں ہیں، بکواس ہے جو بعد میں پھیلائی گئی ہے۔ اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، لیکن وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار بنو، جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرتے رہو، جن باتوں کی تاکید اللہ پاک نے فرمائی ہے ان باتوں کے اوپر جمے رہو، یہ ہے مطلب۔ قرآن کریم میں 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو دہائی دیتے تھے جنات بابا کی۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اولئک الذین تدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن باباؤں کو تم پکار رہے ہو وہ تو خود اللہ کے یہاں قریب ہونے کے لیے وسیلے کی تلاش میں ہیں، وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں تلاش کر رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے یہاں پیش کیا جائے اور اس کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کی جائے۔ تو جو خود محتاج ہو تم اس کو پکار رہے ہو، ایک ڈوبتا ہوا آدمی دوسرے ڈوبتے ہوئے آدمی کو کیا بچائے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے
یدعون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، وہ ان کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ ان کا کچھ بنا سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اصل سمجھ کے نہیں پکار رہے ہیں، ہم ان کو اصل سمجھ کے نہیں مان رہے ہیں۔ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن قرآن نے اس کو رد کیا اور کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری جگہ 23ویں پارے میں اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اولیاء بنا رکھے ہیں، ان سے جب پوچھو کہ کیوں پکارتے ہو ان کو، تو کہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے، اور جب ہم ان کو پکاریں گے تو یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم کو جو کرنا ہو کرو، جب پوری دنیا قیامت کے دن میرے پاس آئے گی تم بھی آؤ گے اور جن کو تم پکارتے تھے وہ بھی آئیں گے، پھر ہم جب حساب لیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہاں، ایک حدیث میں نے کل سنائی تھی کہ اپنے یا کسی بزرگ کے نیک اعمال کا صلہ دے کر، واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، جیسا کہ کل ان حدیث میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بزرگ کا بھی اگر واسطہ دے تو ہمارے بزرگوں نے اس کو ناجائز نہیں لکھا، جائز لکھا۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، تو واسطہ ہم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں تک جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ جا کے یا کسی بزرگ کی قبر پر جا کر تو کہے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ جیسے براہ راست ان سے مانگنا غلط ہے، ویسے براہ راست ان سے خطاب کرنا اور کہنا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ہمارے لیے، یہ بھی غلط ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں لوگ، اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر لوگ آپ کے پاس آئیں، وہ لوگ جن سے قصور ہو گیا ہو، گناہ ہو گیا، اور وہ لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے معافی کی سفارش کر دیں، تو یقیناً وہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب اس کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں دیکھیے صاحب، اس میں نبی کے سفارش کرنے کی بات ہے، ان کا بالکل نبی کے سفارش کرنے کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس زمین کے اوپر موجود تھے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آ کر اگر اپنے لیے دعائے مغفرت کرائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
آج بزرگوں کے لیے بھی یہ چیز جائز ہے، درست ہے، کسی بزرگ کے پاس جائے یا اور کچھ ہو اور ان سے کہے کہ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ کسی بھی بزرگ ان سے جا کے کہنا کہ میرے لیے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جن کا وصال ہوا ہے سب اللہ کی بارگاہ میں ان کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں ایک دم بالکل، اور یہاں سے ہم ان کو پکاریں گے تو وہ سنیں گے اور وہ پھر اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ وہی عقیدہ ہے، وہی سوچ ہے جو کافروں کی تھی، اور قرآن نے ان سب کو رد کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے، وہاں کوئی آدمی مدینے اور سلام پیش کرے، اور سلام پیش کرنے کے بعد جو دعا کرے تو وہاں بھی اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ باہر نکلے اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے بندہ دعا کرے کہ اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر بندے سے قصور ہو جائے، بندہ گنہگار ہو جائے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھی استغفار کرے اور حضور بھی ان کے لیے استغفار کر دیں تو آپ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ تو پروردگارا، میں یہاں آیا ہوا ہوں، میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سفارشی بنا دیجئے۔ کوئی حرج کی بات نہیں۔ باقی جن کو شرک کرنا ہے تو عدل بدل کے اپنے حساب سے پوری دنیا کو وہ پکاریں گے اور کہیں گے ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان تمام غلط اعمال سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے اور جو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن کریم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔